الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، سب کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور مال دے اس کی محبت پر، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو گردنیں چھڑانے میں قائم رکھے نماز، اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اخراج کو جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں، تکلیف میں اور جہاد میں، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس کا ایک حصہ پچھلے ہفتے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو ایمانیات کی ہے اور باقی 3 اعمال کی ہے۔ ایمانیات پر تفصیلی بات ہو چکی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے اور نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمانیات کے بعد اعمال جو ہیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حقوق العباد اعمال میں، دوسرے حقوق اللہ، اور تیسرے اخلاقیات۔ یہ تینوں آگے اس میں ان کا ذکر ہے۔ حقوق العباد نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔
ایمان لانے کے بعد مسلمان کا کیا کام ہے؟ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی محبت میں خرچ کرے، اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ کس پر خرچ کرے؟ رشتہ داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرے، ذوی القربیٰ والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ کوئی مسافر ہے، نہیں ہے اس کے پاس سفر کے ذریعہ اور خرچہ نہیں ہے اس کا منزل پر پہنچنے پر، ایسے کی مدد کر دیں۔ والسائلین اور سوال کرنے والوں پر خرچ کریں۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے پر۔ کتنے بتائے؟ ذوی القربیٰ رشتہ دار، یتامہ یتیم، مساکین مسکین، وابن سبیل مسافر، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے پر۔ یہ 6 ہیں جہاں پر انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہر ہے جب اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا تو اللہ کے یہ محبوب عمل ہے۔ یہ اپنا سب سے پہلا ہے ذوی القربیٰ، رشتہ داروں میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو صدقہ کرنا، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ ہمارے یہاں تو رشتہ دار کو بھوکا کنگلا رکھنے کا رواج زیادہ ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھے، اس کو بھوکا ہی رہنے دو، دوسرے کو دے دینا ہے۔ اپنے سگے بھائی کو، اگر سگا بھائی ایک بھائی مالدار ہو گیا ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، تو غریب کو اور غریب کرنے کے چکر میں رہے گا وہ مالدار، دنیا کے غریبوں کو بانٹے گا لیکن اپنے سگے بھائی کو نہیں دے گا۔ حالانکہ رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ رشتے کو جوڑنا جو ہے نا، اسلام میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رشتہ داروں کا آپس میں جوڑ اور میل ملاپ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ میل ملاپ ہوگا۔ اچھا، رشتہ داروں کو دینے میں ایک اور فائدہ بھی ہے۔ بعض رشتہ دار حاسد ہوتے ہیں، آپ کی ترقی پر حسد کرتے ہیں، آپ نے حلال سے، حرام سے نہیں، حلال سے آپ نے مال جمع کیا، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے گاڑی لے لیا، آپ نے بڑا بنگلہ بنا لیا، ٹھیک ہے جی، اور نوکر چاکر آ گئے، تو اب غریب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حسد کر رہے ہیں، حسد کرنا شروع ہو گئے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ حسد کرنا گناہ ہے، انسان کی اپنی جو ہے وہ اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے رشتہ داروں کو دیں گے نا تو وہ حسد کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے مال کا فائدہ آپ کے رشتہ داروں کو تک جب پہنچے گا تو ان کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا کہ یار یہ تو ہم ہی پر خرچ کر رہا ہے۔ تو اس میں 3 ثواب ہو گئے، ایک صلہ رحمی، صدقہ، اپنے رشتہ دار کو حسد کی بیماری سے بچانا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور پھر جب غریب رشتہ دار کو آپ دیں گے تو وہ دعا بھی کرے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے جس نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ تو ایک غریب رشتہ دار، ذوی القربیٰ، والیتامى یتیم، ٹھیک ہے نا جی، یتیم کو مال دینا یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ ہمارے یہاں یتیموں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کھڈے لائن لگایا جاتا ہے، حالانکہ صرف یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنا سستی نیکیاں لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یتیموں میں بھی پھر کچھ اپنے رشتہ دار یتیم ہوتے ہیں، بھائی فوت ہو گیا اس کے بچے ہیں یتیم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چچا فوت ہو گئے اس کے کزن ہیں ہمارے یتیم ہیں، ان کا بہن کا شوہر فوت ہو گیا، بھانجے ہیں وہ یتیم ہیں، ان کا خیال رکھنا، خبرگیری کرنا، یتیموں کی خبرگیری کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ تو آپ نے واقعہ سنی رکھا ہوگا نا کہ حضور علیہ السلام عید پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچہ میلا کچیلا رو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ دوسرے نے کہا کہ میرا ابا نہیں ہے اور ہم غریب ہیں، کپڑے نہیں ہیں، یعنی آپ اس کو گھر لے آئیے صدیقہ کے پاس، فرمایا کہ یہ لو اس کو نہلاؤ دھولاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو میں اپنے ساتھ عید پر لے جاؤں گا۔ تو یہ یتیم کی خبرگیری ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور علیہ السلام نے عمل بتایا نا، صرف کہہ کر نہیں بتایا،
صرف کہہ دیتے تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور نے تو کبھی ایسا یتیم پر نہیں شفقت فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے کر کے بتایا. کائنات کے مدینہ منورہ میں نا عید کی امامت کے لیے جا رہے ہیں سربراہ مملکت ہیں، ریاست مدینہ کے سربراہ مملکت ہیں. راستے میں یتیم کو دیکھا تو اس کو اٹھا کر لے آئے، پیار کیا، گھر لے گئے، اس کو دھلایا، کپڑے پہنوائے، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی حضور علیہ السلام کا عمل ہے. والمساکین، اور مسکین افراد، مسکین محتاج. اللہ پاک رحم فرمائے. آج کل تو حالت مہنگائی کی وجہ سے اتنی بری ہو چکی ہے کہ اچھے خاصے سفید پوش بھی مسکین بن گئے ہیں بیچارے. اللہ اپنا رحم فرمائے، ٹھیک ہے نا جی. اللہ ہر ایک کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے. ورنہ سفید پوشی کا اچھے خاصے جو سفید پوش تھے وہ غربت میں چلے گئے، اور جو کھاتے پیتے گھرانے تھے وہ سفید پوشی میں آ گئے. یہ حالت ہو گئی ہے. ہر چیز کو آگ لگی ہے، ہر چیز کو آگ لگی ہے، ہر چیز مہنگی، قوت خرید سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کچھ ہماری مسلمانوں کی اپنی بےمانیاں بھی ہیں. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کل مارکیٹ سے ہر چیز کا ریٹ لے لیں، اپنے پاس لکھ لیں، اور یکم رمضان المبارک کو پھر مارکیٹ کا ریٹ لے لیں. ہماری پوری قوم کی ایمانداری کا پتہ چل جائے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے. ہماری تباہی کا، بربادی کا یہی تو ایک سبب ہے کہ ہم اتنے بددیانت، اتنے خائن، اتنے لوگوں کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھانے والے ہو گئے ہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی کہ یہ رمضان المبارک میں زیادہ استعمال ہونے والی ہے. عیسائیوں کو اپنے مذہبی تہوار پر وہ لوگ معمولی چیزوں سے لے کر ہوائی سفر تک، ویٹیکن سٹی، یہ عیسائیوں کا ایسا ہے جیسے ہم مسلمانوں کا مدینہ منورہ ہے. ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا حرمین، ویٹیکن سٹی ان کا، جہاں پوپ جان پال ان کا رہتا ہے. تو اپنا 25 دسمبر ہوتا ہے اس کا، عیسائیوں کی عید ہے. تو یہ عیسائی دنیا سے کوشش کرتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی جائیں، اپنے پوپ جان پال کی زیارت کریں. آپ کو پتہ ہے یورپ کے ملک 1 مہینہ پہلے سے ویٹیکن سٹی کے لیے جرمنی سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، فرانس سے جہازوں کی کمپنیاں ٹکٹ سستے کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹکٹ سستے 1 مہینہ رہ گیا جناب 80%، 20% رعایت ٹکٹ پر. 15 دن رہ گئے جناب 30% رعایت. 10 دن رہ گئے جناب 50% رعایت. 5 دن رہ گئے 75% رعایت. حتیٰ کہ جب 1 آدھ دن رہ جاتا ہے تو یورپ میں بہت ساری ایسی ایئر لائنز ہیں جو فری ویٹیکن سٹی کے لیے پروازیں ہوتی ہیں کہ غریب عیسائی بھی وہاں پر جائیں اور وہ اپنی عبادت میں شریک ہو جائیں. اور صرف یہی نہیں، یورپ کے ممالک میں جہاں عیسائیت ہے وہاں پر باقاعدہ سرکاری سطح پر، ٹھیک ہے نا جی، واؤچر ہوتے ہیں. آپ غریب ہیں، آپ کو کرسمس کی تقاریب منانی ہے، آپ کو اس کے لیے خرچ نہیں ہے. آپ وہاں اسٹور پر جائیں گے، جنرل اسٹور پر جائیں گے، وہاں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کے وہ اسٹور والا آپ کو فہرست دے گا آپ کی، آپ اس پہ سگنیچر کر کے چلے جائیں، وہ گورنمنٹ پے کرے گی. ہمارے کو ایک ٹافی بھی دیتی ہے عید پر حکومت کہ چلو بھائی مسلمان ہیں، ایک ٹافی حکومت کی طرف سے ہو جائے عید پر، چلو ایک رسگلہ ہو جائے بادامی پیڑا ٹنڈو آدم والوں کے لیے، ایک عید پر ہو جائے، خوش ہو جائیں بیچارے، اپنا بخار نہیں دیں گے. سبب کیا ہے کہ یورپ نے سوائے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے جہان دیدہ ایک اپنے دنیاوی سفر جو کیے ہیں، انہوں نے جہان دیدہ کتاب لکھی، اس میں 8 یا 10 ملکوں کا سفر لکھا ہے. اس میں یورپ پر انہوں نے آخر میں تبصرہ فرمایا کہ یورپ میں صرف فحاشی نہ ہو، وہاں زناکاری عام ہے، یورپ میں فحاشی نہ ہو اور وہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان سے بہتر مومن کوئی نہیں ہے. یورپ کا تاجر، مغرب کا تاجر جھوٹ نہیں بولے گا، ڈیٹ گزری ہوئی چیز نہیں بیچے گا. وہاں کیمیکل سے دودھ بنا کر نہیں بیچتے ہیں، ہمارے یہاں بیچتے ہیں. لکڑی کے برادے سے پتی تیار نہیں ہوتی، وہاں پر ہمارے یہاں ہوتی ہے. اینٹیں پیس کر مرچی میں نہیں ڈالتے، یہاں پر ڈالی جاتی ہیں.
سمجھے نا جی، کس چیز وہاں پر یہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے. کسی بھی ایک جگہ پر آپ دکان پر نہیں لکھا ہوا دیکھیں گے خالص دیسی گھی سے تیار کرنا. وہاں خالص کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کہ وہاں ہر چیز ہی خالص ہے. خالص ہم استعمال کرتے ہیں جہاں ہر چیز ملاوٹ والی ہوتی ہے تو وہاں ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ خالص چیز مل رہی ہے اور وہ بھی خالص نہیں ہوتی ہے یا نہیں؟ مٹھائی کی دکان پر دیکھ لیں بابا خالص دیسی گھی سے. یہ جو بڑی بڑی نامور دکانیں ہیں کراچی اور حیدرآباد میں، ٹھیک ہے نا جی، قصر شیریں اور لب شیریں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے ان پہ لکھا ہوتا خالص دیسی گھی سے تیار کردہ. کسی بھی یورپ کے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ خالص دودھ دستیاب ہے، خالص دہی دستیاب ہے، خالص مٹھائی دستیاب نہیں. وہاں ہوتی ہے خالص ہے، اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. تو جب وہ ان کے اخلاقیات دنیاوی جو کام ہمارے کرنے دیتے وہ کفر نہیں کر لیے، وہ کافروں نہیں کر لیے، تو انہیں پھر حکمران بھی ویسے ہی مل گئے. ان کے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور کافروں والے کام ہم نے شروع کر دیے، ٹھگی کرنا، فراڈ کرنا، ملاوٹ کرنا، چوری کرنا، ناجائز منافع خوری کرنا، موقع کا غلط فائدہ اٹھانا. اور تو رکشے والا بھی بددیانت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں سے آپ مثال کے طور پر میرے کو جانا ہے فقیر منٹھار صاحب کے مدرسے. رات کا ٹائم ہے، میں اسٹیشن سے اترا ہوں اور ایک رکشے والا ہے جو جا ہی وہاں رہا ہے، اس کا گھر وہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں اگر نہ بھی ہوں تو اس نے وہیں جانا ہے، لیکن اسے پتا چلے گا کہ مولوی صاحب نے جانا ہے، مجبور ہے، رات کا ٹائم ہے. ویسے اگر 200 روپے رکشہ رہتا ہے مولوی صاحب 500 روپے ڈھونڈتا. اس سے بڑی بددیانتی کیا ہے؟ اس سے بڑی مجبور کا فائدہ اٹھانا اور کیا ہے؟ اسے تو یہ شرم ہونی چاہیے کہ یار چلو مسافر ہے بھٹکا وہ، میں ویسے ہی جا رہا ہوں، اسے بولے آ جاؤ چلو چلتے، میں ویسے میرا گھر وہی ہے، آ جاؤ لے جاؤ. نہیں، وہ اپنا موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر اور اس کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کا گھر بھی وہیں ہوگا. آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایسی بددیانتی نہیں ملے گی ٹیکسی ڈرائیوروں میں، وہاں کے چھوٹے طبقے کے اندر یا اوپر والے طبقے کے اندر. پھر ہم کہتے ہیں یورپ نے ترقی کر لی، مغرب نے ترقی کر لی، کافر ہو کر ترقی کر لی. بھائی ایمانداری اور اچھے اخلاق پر کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے. کافر اچھا اخلاق کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں نوازے گا. ان لوگوں کی کافروں کی آخرت تو ہے ہی نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اچھے اعمال کے بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے. تو ہمارے یہاں اللہ پاک رحم فرمائے، ٹھیک ہے نا جی. رمضان المبارک آ رہا ہے، اگلے منگل کو ہم شاید اس وقت تراویح پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو اپنا معلومات کر لیں، بازار سے صبح ریٹ لے لیں، کھجور کا بھی ریٹ لے لیں، کیلے کا لے لیں، سیب کا لے لیں، اپنا جو اس کا کیا کہتے ہیں چیکو کا لے لیں، اور جو بھی پھل آپ کو بازار میں مل رہا ہے، حتیٰ کہ سبزیوں کا بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا، سبزیوں کا بھی لے لیں. حالانکہ سبزی ہم عام دنوں میں بھی کھاتے ہیں، لیکن اب چونکہ رمضان المبارک آ گیا ہے تو سبزی والے نے بھی لوٹنا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا جی. ہر ایک چیز کا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں پچھلے سال ایک ٹی وی چینل نے ایک نشر کیا تھا، پشاور میں ایک سکھ کا جنرل اسٹور ہے. سکھ مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ سکھوں کا رمضان سے کوئی تعلق ہے؟ پورے پشاور میں وہ سکھ اپنے دکان کی تمام چیزوں پر 50% رعایت کر دیتا رمضان کے احترام میں، اور مسلمان لوٹ رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ عذاب کیوں آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. تو خدا کے عذاب کو تو ہم خود گھسیٹ کر لا رہے ہیں. اللہ نہیں ہمیں عذاب دینا چاہتے ہیں، ہم خود زبردستی رسے باندھ کر عذاب کو لا رہے ہیں اپنی طرف. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو مسکین سے بات چلی تھی، تو مسکین کا بھی ہم پر حق ہے، اسے بھی ہم دیں اپنے مال میں. اپنے سبیل مسافر، کوئی مسافر راہ چلتا ہے، جیب کٹ گئی، واقعہ آج کل جال سازی بھی بہت چل رہی ہے نا. بہت پہلے کی ہم اس وقت پڑھتا تھا میں، تو عصر کی نماز کا ٹائم تھا، وضو کر رہے تھے لوگ، والد صاحب اوپر سے آ رہے تھے، تو ایک داڑھی والا بیگ اس نے رکھا ہوا شور مچا رہا، کر کے شور مچا رہا جیسے گونگا. سب لوگ پریشان، کیوں بھائی کیوں، کیا ہوا. آخر اس نے اشاروں سے بتایا کہ میں لنک کر دے سکتا ہوں. اس نے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں فلانے علاقے سے آ رہا ہوں، میرا بیگ تھا، اس میں میرے اتنے پیسے تھے، وہ
بیگ میرا اٹھ گیا، میں ادھر رکھا تھا، میں نے لوگوں نے دیکھا کہ بیگ تو رکھا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا، بیگ گم ہو گیا۔ اب جناب ساری ہمدردی آ گئی۔ حضرت والد صاحب جو اس معاملے میں انتہائی سخت ہوا کرتے تھے وہ بھی پگھل گئے، ٹھیک ہے نا، کہ یار بیچارہ گونگا ہے، معذور ہے، یہ تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ والد صاحب نے پہلی دفعہ وہ اپیل کی تھی لوگوں کو کہ بھائی یہ واقعی بیچارہ مسافر ہے، معذور ہے، اس کو مدد کرو۔ اچھا خاصا اس وقت میں 2-3 ہزار روپے، ٹھیک ہے، جب 10 روپے کی 5 روپے کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ 90 سے پہلے کی آپ کو بات بتا، تو 2-3 ہزار روپے اس کو کر کے دے دیے، ہو گیا، اللہ کا فیصلہ۔ حاجی محمد اسماعیل صاحب، یہ آرے مشین والے، یہ کوئی نوابشاہ گئے، نوابشاہ جب گئے تو وہاں پر لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس کی دھلائی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ خبیث، اس کا دوسرا ایک ساتھی ہے، یہ بیگ رکھتا ہے، گونگا نہیں ہے، بیگ رکھتا ہے پیچھے، دوسرا ساتھی لوگوں کے سامنے دکھا کر رکھتا ہے، تھوڑی دیر جب لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہے چپ کر کے وہ بیگ اٹھا کر لے جاتا ہے، یہ شور مچا دیتا ہے، میں وہ گونگے کی ایکٹنگ کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے۔ وہ تو کسی نے اس کا تعاقب کیا، اس پر نظر رکھی، نواب شاہ کی 2-3 مسجدوں میں جب یہ کیس پکڑا گیا تو پھر اس کو پکڑا ہے۔ اب ایسے مسافر کے ساتھ تو نہیں ہے، باقی واقعاتاً ایسے ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کسی بھی انسان کی جیب کٹ سکتی ہے، پیسہ گر سکتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ایسے مسافر ہیں تو ان کی بھی ہمیں مالی مدد کرنی چاہیے کہ یار واقعاتاً یہ وہ ہے، مسافر ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کل کیونکہ اللہ پاک رحم فرمائے کہ ٹھگی اتنی چل پڑی ہے کہ حقیقی طور پر بھی اگر کوئی ہو تو پہلی نظر ہماری اس کے شک پہ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی وہ یہ جو بےمان لوگ ہوتے ہیں مجبوری کا جو ہے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں۔ اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعاتاً وہ ٹھیک ہے نا حق وہ ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ ایک میرے پاس آیا کہنے لگا کہ وہ اسپتالوں کے بڑے بڑے وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو میڈیکل رپورٹیں، یہ اس کی رپورٹ یہ جی میرے ابا ہیں اتنی سال یہ ہے وہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنی بڑی دردناک کہانی سنائی، میرے سمجھ میں اب اس کو کیا بولوں کہ بھائی تو جھوٹا ہے۔ میں نے اس کو بولا آپ ایسا کرو، آپ اپنے والد صاحب کو لے آؤ، یہ ساری رپورٹیں یہیں رکھ کے جاؤ، ہم یہاں ہمارے دوست ہیں کافی اسپتالوں میں، ہم کسی دوست سے کہتے ہیں آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ یہ رپورٹوں پر مجھے کچھ پیسے مل جائیں، ٹھیک ہے نہیں، بس ہم پیسے دے دیں، حیدرآباد اسپتال میں داخل ہے وہاں ہم نے پیسے دینے، میرا نہیں آج اسپتال سے آپ لے آؤ، وہاں پیسے دینے پڑیں گے، یہاں اسپتال میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، آخر وہاں کر کے چلا گیا نہیں آیا۔ تو ایسے ٹھگ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ماحول میں تھوڑی تحقیق کر کے مسافر ہو، آگے فرمایا نا کہ وابن سبیل مسافر وسائل، اور سوال کرنے والا اور چیز ہے، بھکاری اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھکاری پیشہ ور ہے، وہ ایک کراچی میں ایک جو ہے وہ فقیر کوئی اس پہ مر گیا، اس پہ فٹ پاتھ پہ مر گیا، تو اس کا جو بیگ پیچھے لٹکا ہوا تھا اس کی کھول کر تصویر پولیس والوں نے نکالی ہے، 5-5 ہزار روپے کے نوٹوں کی اتنی دستیاں اس کے بیگ سے نکلی ہیں۔ یہ عادتاً پیشہ بنایا ہوا ان لوگوں نے، اور یہ تو امت اخبار نے تو ایک فیچر شائع کیا تھا کہ یہ بھکاری بہت بڑے بڑے بزنس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے دبئی تک ان کے جو ہے وہ کاروبار ہوتے ہیں، ہماری قوم کو بیوقوف بنا کر روپیہ 2 روپیہ، اور یہ رمضان المبارک میں حملہ آور ہوتے ہیں، پھر کراچی میں، حیدرآباد میں، بڑے بڑے شہروں میں، ان میں سے جو کوئی ہوتا ہے وہ چھوٹے شہروں میں آتا، باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے، تو یہ نہیں۔ باقی واقعاتاً کوئی جیسے ہم جانتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کبھی ہمیں کسی کے سوال کرنے کی توفیق نہیں فرمائے، ہم میں سے ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں اور واقعاتاً کوئی پریشان حال ہمارے پاس آ گیا، ہمارا جاننے والا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے ہمارے سے سوال کر لیا کہ یار میری تھوڑی پریشانی ہے، آپ میری مدد کر دیں، تو پھر ہمیں اسے مدد کرنی چاہیے، جسے ہم جانتے بھی ہیں اور واقعی وہ تو ایسے سائل ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ باقی ان کو دینا تو بالکل غلط اور ناجائز ہے، علماء اکرام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جمعرات کو جو وہ چکر لگا رہی، عورتیں بھی چکر لگا رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا حق سمجھا ہوا جمعرات کے دن نہیں دینا چاہیے۔ اگر بھیک کو ہم نے ختم کرنا ہے نا تو قطعاً نہیں دینا، 1 ٹکا بھی نہیں دو۔ اگر پورا شہر فیصلہ کر لینا بھائی، اور مثال کے طور پر 1000 دکاندار ہیں، 1000 دکاندار ہیں، ہر فقیر کو جمعرات کے دن وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور 100 فقیر ہیں، کتنے ہیں؟ تو ایک دکاندار نے 100 فقیروں کو 100 روپیہ دیا، ہو گیا، اور 1000 دکاندار ہیں، 100 کو 1000 کے ساتھ ضرب دو، کتنی رقم بن جاتی ہے؟
وہ رقم سارے دکاندار جمع کر کے کسی مستحق کو اگر دے دیں گے تو ثواب ملے گا. وہ ساری مارکیٹ والے آپس میں طے کر لیں کہ بھائی ہم نے کسی فقیر کو نہیں دینا, ایک دکاندار کو امین بنا لے, بھائی ہر جمعرات کو میں آپ کو 100 روپیہ جمع کرایا کروں گا, اس کو جمع کریں, مہینے میں جتنی رقم ہو جائے ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے شہر کا کوئی مستحق کوئی غریب مسکین ہے اس کو ہم راشن پہنچا دیں, تو یہ زیادہ ثواب والی بات ہے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں دینی ہے. آگے فرمایا کہ وفر رقاب, گردن چھڑانے میں, کوئی گردن چھڑانے کی کئی شکلیں, ایک ناجائز قید میں پڑا ہوا ہے, ناجائز سزا بھگت رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اب پیسے دے کر اس کو چھڑایا جا سکتا ہے تو وہاں پیسے دے دی جائیں. ایک مقروض ہے, بیچارہ غریب ہے, ایسا غریب ہے اس پر قرض چڑھا ہوا ہے اور اس میں دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے, پتہ ہے کہ نہیں دے سکتا, تو ایسے مسلمان غریب کی طرف سے بھی پیسہ دے کر اس کو قرض سے آزاد دلا دیا جائے. آگے سمجھ, یا اغوا ہو گیا کوئی, اللہ پاک رحم فرمائے, وہاں پر اس کو پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایسے کسی مسلمان مجبور کو بھی پیسے دے کر اور اغوا کاروں سے چھڑایا جائے, یہ بھی پسندیدہ عمل ہے. آگے فرمایا کہ وَإِقَامَ, اب یہاں تک ہو گیا حقوق العباد, یہاں تک کیا ہوگا, حقوق العباد ہو گئے, مسکینوں کو کھلاؤ, یتیموں کو کھلاؤ, سائلین کو کھلاؤ, مسافر کو کھلاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ سارے ہو گئے. آگے فرمایا اب حقوق اللہ آ رہے ہیں. حقوق اللہ کیا, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں, وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکات دیں. نماز اور زکات دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بعض روایت ایسی ہیں کہ جس نے زکات ادا نہیں کی تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے زکات اور نماز کو, اور زکات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے ادا کر لیا جائے, وقت کا انتظار نہ کیا جائے. اور زکات کی ادائیگی کے اندر اسلامی مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ سال گنے جائیں گے, انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں گنے جائیں گے. تو نماز قائم کریں, نماز قائم کرنے پر میں تفصیلی بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں, وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور زکات ادا کریں. ٹھیک ہے نا جی, والموفون بعہدہم, اور پورا کرنے والے ہوں اپنے اقرار کو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب وہ عہد کر لیں. یہ اخلاقیات میں آ گیا, وہ حقوق اللہ میں تھے, نماز اور روزہ, اپنا زکات. آج فرمایا وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو, یہ اخلاق کا بہترین طریقہ ہے. اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے, یہ منافق کی نشانی ہے. امانت رکھا ہو خیانت کرے, بولے گا تو جھوٹ بولے گا, اور اپنا وعدہ کرے گا تو مخالفت کرے گا. یہ 3 نشانیاں حضور علیہ السلام نے منافق کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم بھی کوشش کریں گے ان 3 بیماریوں سے بچیں. فرمایا کہ والصابرین, اور صبر کرنے والے ہیں, فی البأساء والضراء وحین الباس, صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جہاد کے میدان میں. صبر کرنے والے واویلا کرنے والے نہیں ہیں, ہائی وائی کرنے والے نہیں ہیں, گلا شکوا کرنے والے نہیں ہیں. تھوڑی مشکل حالات آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پاکستانیوں کی طرح گلا شکوا کہ ہم ہی ملے تھے. ٹھیک ہے نا جی, ہم ہی ملے تھے. آج کل ایک وہ چلا ہوا کسی کے بھی مرنے پر نا, وہ کہتے تھے کہ ابھی اس کے مرنے کی تو عمر ہی نہیں تھی. بھائی یہ کہنا ہی غلط ہے. تمہیں پتا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ 80 سال میں مرے گا, اب اس کو 40 میں مار دیا, تو اب تم کہہ رہے ہو یار اس کے مرنے کی, جو جب مر رہا ہے اسی کی وہی مرنے کی عمر ہے. اس طرح کہنا کہ یار ابھی تو اس کے مرنے کی عمر ہی نہیں تھی, یہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ معاذ اللہ عمر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے عمر سے پہلے اس کو مار دیا. بھائی اللہ نے اس کا اپنے اس میں لکھا, محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوگی, تو آپ کون ہوتے ہو کہ ابھی تو جوان تھا, ابھی تو یوں تھا, ابھی تو بچہ تھا, ابھی تو یہ تھا. جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے اس نے اس وقت مرنا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے. مصیبت اور تکلیف میں ہمارے عزیزوں میں سے کوئی مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بچہ جوان مر گیا تو ماں کہہ رہے تھے ہے میرا بچہ لال, ابھی تو دنیا بھی نہیں دیکھی, ابھی تو اس کے مرنے کی عمر بھی نہیں تھی. یہ غلط ہے. تو مصیبت میں, سختی میں اور جہاد کے میدان میں صبر کے ساتھ جمے رہنے والے یہ ایمان والے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہ اوپر جتنی نشانیاں آئی ہیں نا, کہاں سے, وہاں سے. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب, پھر عام فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اللہ کی ذات پر ایمان, ٹھیک ہے نا. پھر مال خرچ کرنا مسکینوں پر, یتیموں پر اور مسافروں پر, ٹھیک ہے نا جی, اور سائلوں پر. پھر یہ سارا کچھ کر کے پھر وعدے پورے کرنے والے ہیں جب وہ کرتے ہیں, پھر صبر کرتے ہیں تکلیف میں. یہ ساری علامتیں فرمایا اولئک هم الذین صدقوا, یہ سچے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں نا. سارے جتنے اوپری آیت میں بیان ہوئے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں.
اولئک هم الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ مجھے